الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. دوستوں کے ممنون ہیں، شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ شہید استاد شہید مرزا مطہری کے موضوع پر گفتگو کریں، اور اس بہت مختصر سی ڈاکومنٹری سے دوبارہ اسی ماحول میں، اسی فضا میں کہ جسے یاد کرنا، جسے زندہ رکھنا ہماری اپنی خواہش ہے. موضوع اسلامی معاشرہ یہاں دوستوں نے انتخاب کیا، بظاہر مقالہ لکھا، لیکن یا میرے سننے میں غلطی رہی، میں نے کوئی مقالہ بھائی اس عنوان سے کہ اسے آپ کی سامنے اس کو پڑھا جائے، ایسی کوئی چیز میں تیار نہیں کر سکا. گفتگو انشاءاللہ اسی موضوع پہ جتنی خدا نے توفیق دی، اس وضاحت کے ساتھ کہ جو دوست ہمیں جانتے ہیں عموماً ہمارا موضوع سیاسی ہوتا ہے، گفتگو زیادہ سیاسی پہلوؤں پہ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس اسلامی معاشرے کا جو میں ورژن پیش کروں شہید مطہری کی نگاہ میں، ہو سکتا ہے کہ اس میں سیاست یا سیاسی موضوعات زیادہ غالب ہوں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جس قرآن کی آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، جو بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، سورہ نساء کی 60ویں آیت ہے. یہ وہ یا اس طرح کی آیات کہ جنہیں شہید مطہری نے، شہید مرزا مطہری نے بہت زیادہ اپنی تقاریر میں نقل کیا، اور انشاءاللہ جب گفتگو کریں گے تو آپ کو اس قرآن کی یا اس آیت کی زیادہ تفسیر سمجھ میں آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں، گمان باطل، گمان وہ ایک آخری پہلو ہے، یعنی یقین سے نیچے شک، اور شک کے نیچے گمان، جسے ہم وہم کہتے ہیں. لیکن جب اس میں باطل کا غلبہ ہو جائے، یعنی اس کے یقینی طور پہ غلط ہونے کا یقین ہو، تو یزعمون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا وہم کہ جو 100% غلط ہے، اسے ہم کہتے ہیں عربی زبان میں زعم. کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، جو یہ زعم کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، وہم کرتے ہیں، توہم ہے انہیں کہ وہ ایمان لے آئے، بما انزل الیک، آپ کے اوپر جو کچھ نازل کیا ہم نے، وما انزل من قبلک، یہ جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا، بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے. یریدون، اب یہ ان کے زعم کا غلط ہونا کس طرح سے ثابت ہے کہ وہ یہ سب جھوٹا گمان کرتے ہیں، حقائق میں آپ پر یا آپ سے پہلے والوں پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لائے. یہ گمان، یہ وہم، یہ شک، جو بھی آپ اسے کہیں، یہ جھوٹا ہے. کیا دلیل دیتا ہے؟ قرآن خود دلیل دیتا ہے. یریدون، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اصل میں طاغوت کا غلبہ آپ پر ہو جائے. ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ طاغوت کے سائے میں زندگی گزاریں. طاغوت باطل طاقتوں کو کہتے ہیں، استعماری قوتوں کو کہتے ہیں، منحرف لوگوں کو کہتے ہیں.
ظلمات میں کھینچنے والوں کو کہتے ہیں. یہ سب طاغوت آپ کے سامنے قرآن کی ان آیات، جن آیات کو بھی ہم پڑھیں گے طاغوت کے موضوع پہ تقریباً یہی ترجمے ہیں. لیکن وہ دعویٰ کرنے کے باوجود جو جھوٹا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومت چاہتے ہیں، حاکم بنانا چاہتے ہیں، آپ پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. کس کو؟ طاغوت کو. وقد امروا یکفروا، جبکہ انہیں امر دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں، اس طاغوت کا انکار کریں، اس کے لیے قیام کریں، اس کے خلاف بات کریں، اس سے نجات کی بات کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور بہرحال یہ پروگرام شیطان کا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کو کھلی گمراہی میں رکھے. درود پڑھیں محمد والے محمد. شہید متحری، جیسے کہ ہمارے فاضل دوست نے پہلے گفتگو کی، مقالہ پڑھا آپ کے سامنے رشید بھائی، اور جیسے کہ اپنے توسیع جواد نقوی صاحب کی گفتگو بھی سنی. دو پہلو بہت پسند آئے. بات معاشرہ سازی ہی کی ہے، بات اسلامی معاشرے ہی کی ہے، ہم ہٹ نہیں رہے. لیکن آپ دیکھیں، ایک جتنی کتب آپ اٹھا کے دیکھیں شہید متحری، 90 کے قریب فارسی زبان میں 90-95 کے قریب کتب بنتی ہیں. لکھی ہوئی کتابیں اگر ان تمام کتابوں میں تلاش کریں 10 11 8 7 بڑے مشکل سے. باقی مقالہ جات، باقی گفتگو، باقی تقاریر کس وقت؟ جب جس موضوع کی ضرورت پیش آئی. یعنی ایک آدمی کو وہیں کے عالم ہے، ایک آدمی وہیں کے نزدیک پہ اجتہاد جس زمانے بات شروع کی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مجتہد، مسلم مجتہد. لیکن معاشرہ کہیں جا رہا ہو، ہم کچھ اور تحریر کر رہے ہیں، معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، اس کی مشکلات کچھ اور ہیں، اس پر آفت کچھ اور ہے، ہماری علمیت کا تقاضا کچھ اور ہے. ہم وہ بات کریں کہ جو ہماری سمجھ میں آئی، ہم وہ بات کریں جو ہمیں اچھی لگی، ہم وہ بات کریں کہ جو ہماری حیثیت اور علمیت کو لوگوں میں منوائے. یہ انداز نہیں، یہ روش نہیں. شہید متحری اس کا نام نہیں. شہید متحری ضرورت پیش آتی جائے، معاشرہ مشکلات میں جو جتنی کروٹیں لیتا رہے. کب سے بات ہو رہی ہے؟ کب سے آغاز ہو رہا ہے؟ 52 میں تو آپ نے سنا کہ شہید پہنچ گئے تہران. 1952 شہید تہران پہنچ گئے. پیدائش 1919 کی ہے. شہید متحری مشہد قریب علاقہ 1919 کی پیدائش ہے. ابتدائی تعلیم انہی علاقوں میں حاصل کی، مشہد، فریمان یعنی گھر، پھر شہر بڑا مشہد. اور وہیں اتنے عالم ہو گئے کہ جب قم پہنچے تو خاص موضوعات پہ لوگوں کے پاس بیٹھیں. پتہ ہے آپ کو، یعنی فقہ نہیں پڑھ رہے، اصول نہیں پڑھ رہے جنہیں حوزوی تعلیم میں زیادہ. یہاں طباطبائی کو چنا ہے عرفان کے لیے، یہاں بروجردی کو چنا ہے، آیت اللہ بروجردی کو چنا ہے مختلف موضوعات کے لیے جس میں اجتماعیت بہت زیادہ ہے. اور پھر ڈائریکشن کے لیے کسی نے صحیح کہا کہ شہید متحری نے امام خمینی سے پڑھا کچھ نہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں، پڑھا کچھ نہیں، لیکن جو کچھ پڑھا تھا ڈائریکشن خمینی نے دی ہے. اصل میں وہ لیڈر وہ ہے جو ڈائریکشن دیتا ہے. بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اگر نہیں آپ نے زانو ادب طے کیا آیت اللہ بروجردی کے پاس، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے زیادہ وقت گزارا آیت اللہ طباطبائی کے پاس، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کو، اس پوری جو کچھ ان کے پاس تھا، ڈائریکشن کس نے دی ہے؟ وہ شہید، آپ کو معلوم ہے خود شہید متحری نے کہا کہ وہ خمینی بت شکن، وہ سارا کام خمینی بت شکن کے کیا ہوا. ہو جس چیز کی ضرورت پڑتی رہے، معاشرہ جیسے جیسے کروٹیں لیتا رہے، حساسیت جس چیز کی ہو، جن عناوین سے معاشرے کو استعمار اپنے کنٹرول میں لے جانا چاہتا ہو. جیسے کہ راشد بھائی نے کہا کہ اگر کہیں لبرلزم کا مقابلہ کرنا ہے، زور پکڑ گیا ہے لبرلزم، کہیں کمیونزم زور پکڑ گیا ہے معاشرے میں. آخری وقتوں میں اسلام انحراف، منحرف اسلام، اور اس کا بھی آخری وقت ہے انقلاب کا انحراف. یعنی یہ طے ہوا، یہ 4 مراحل طے ہوئے ہیں. یعنی پہلے ہم تحریفات پر بات کر رہے ہیں اس طرح کی کہ جسے استعمار اپنے آپ کو مسلط کرنے کے لیے اسلامی معاشرے کو بگاڑ رہا ہے. وہ جو کہ جیسا بھی اسلامی معاشرہ وہیں کے
سسٹم کی صورت میں نہیں، لیکن ثقافت کی صورت میں، لیکن کلچر کی صورت میں، لیکن گھر گھر جو پہنچا ہوا ایک اسلامی معاشرہ ہے جسے بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو شہید مطہری نے وہ علم اٹھا لیا، انہوں نے کہا پہلے اس فکر کا مقابلہ کرتے ہیں، اور بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا، اس مرحلے سے گزرے تو کہا آغا اب جو ہے نا یہ ایک طاغوتی نظام، سسٹمز کی بات ختم ہو گئی، اب ایک طاغوتی نظام ہے کہ جو کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو انحرافات تشیع ہے نا اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو قابض کرے۔ آغا اس کے اوپر لگ گئے، ان موضوعات کا جواب دیا۔ جیسے جیسے یہاں پہ تبدیلی آئی معاشرے میں، اور کہا کہ اب خمینی بت کی تحریکیں کامیاب ہو رہی ہیں، اور اب ہمیں ان اسلامی فلسفوں کی ضرورت ہے، اسلامی افکار، موضوعات، نظریات کہ جن کی بنیاد پر معاشرہ قائم ہوتا ہے، جن کی وجود پر معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ کہا کہ اب ان موضوعات کی ضرورت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب ان موضوعات کے اوپر ان پہ گفتگو شروع ہو گئی۔ کہا آغا حوزہ علمیہ میں نہیں، صرف حوزہ علمیہ میں رہتے ہوئے نہیں، شاید آپ کو اگلے مرحلے میں یونیورسٹیز میں داخل ہونا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، یونیورسٹیز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ شخصیت یہاں ایک بہت بڑی قربانی دیتی ہے، سب کو معلوم ہے، چند لوگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان میں سے ایک آدمی یہ بھی ہے، ایک بندہ خدا یہ بھی ہے۔ حوزہ علمیہ میں رہتا، اسی حوزہ علمیہ قم میں رہتے، اگر انہیں اسی جگہ پر رہتے اور اسی درس کو، تدریس کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتے رہتے، تو وہ بھی ایک فقی کی حیثیت سے، ایک صاحب توضیح المسائل کی حیثیت سے، صاحب رسالہ کی حیثیت سے معاشرے میں آتے، قربانی دی کہ نہیں۔ اصل میں یہ دیکھیں، عالم کی صحیح ڈیفینیشن بھی یہی ہے، عالم کی صحیح ڈیفینیشن بھی یہی ہے، عالم کی صحیح تعریف بھی یہی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے معاشرے کی برائیوں کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے مطابق اسٹیپس اٹھاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں تو کس طرح کا تابناک مستقبل میرے انتظار میں، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ یہ معاشرے کی مشکلات کو دیکھتے رہتے ہیں، اسی اعتبار سے کام شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں کوئی خاص علاقہ، خاص جگہ، خاص منطقہ، خاص موضوعات یہ مد نظر نہیں ہوتے۔ جہاں جانا پڑے، جیسے جانا پڑے، جس طرح کی کوشش کرنا پڑے، جس طرح کی بھی زحمت کرنی پڑے، اور یہ کرتے ہیں۔ یعنی پہلی بات ہماری ختم ہو گئی کہ شہید مطہری پہلے مرحلے میں، اس سے پہلے کہ اسلامی معاشرہ، باقاعدہ اسلامی معاشرہ، اس سے پہلے کے سارے مراحل موضوعات کے عنوان سے طے کرتے ہیں، یعنی جو جو مشکل معاشرے میں آتی جائے، جن کا تقریباً ذکر آغا نے کر دیا کہ جو جو مسائل معاشرے میں اٹھ رہے تھے، اپنی باتوں میں ان کا جواب دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ الحمدللہ ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑا معاشرہ اس طرح کا کہ جو آگاہ ہوا بنیادی اسلامی فلسفوں سے، ہر موضوع پہ، کوئی موضوع، کوئی ٹاپک چھوڑا نہیں، نہ شہید مطہری نے کوئی موضوع اور ٹاپک چھوڑا، نہیں چھوڑا۔ دیکھیں نا، خمینی بت شکن اپنی زندگی کا حاصل کہے، شہید مطہری کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہے، اپنی اولاد سے تشبیہ دے، شہید مطہری یعنی کیا کر گئے، اس معاشرے کو کیا کچھ دے گئے۔ دوسرے لفظوں میں جس انقلاب کی بات خمینی بت شکن کر رہے ہیں، اس کے اندر جتنی بھی فل ان دا بلینکس بنتی تھیں، اسلامی معاشرے کی بات کر رہے ہیں، یا آپ ایک نئے نظام کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہر طرح کا موضوع چاہیے۔ یعنی کیا مطلب، انسان کی بنیادی تربیت سے لے کر، انسان کی اپنی ذاتی تربیت سے لے کر معاشرے کی تشکیل تک کے جتنے بھی مراحل طے کرنے، جتنے بھی موضوعات اس کے بیچ میں آتے ہیں، آپ کتابیں دیکھتے جائیں، آپ ان کے موضوعات اٹھاتے جائیں، پتہ چلے گا کہ شاید ہی کسی موضوع کو شہید مطہری نے، شاید ہی کسی موضوع کو ایسا ہو کہ جسے ہم کہیں کہ اس پر ان کا نظریہ نہیں آیا، انہوں نے اس پر بحث نہیں کی۔ جزئی موضوعات، میں نے کہا کہ جن کا انسان کی تربیت سے تعلق ہے، اور اجتماعی موضوعات میں کہ جہاں معاشرہ سازی کی بات ہے، کسی موضوع کو شہید نے نہیں چھوڑا۔ ہماری پہلی بات ختم ہو گئی۔ دوسرا مرحلہ، دوسری بات، انقلاب سے قریب ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ انقلاب سے قریب ہو رہے ہیں، انقلاب سے قریب ہو رہے ہیں اور انقلاب آ جائے گا، اس میں فرق ہے۔ دیکھیں، آپ لوگ انقلاب کے بعد کہتے ہیں 79 میں انقلاب آ گیا، جو لوگ انقلاب سے پہلے انہیں نہیں معلوم کہ انقلاب کب آنا ہے، 78 میں آنا ہے، 79 میں آنا ہے، 77 میں آنا ہے، کچھ نہیں معلوم کہ کس وقت آنا ہے۔ لیکن یہ اس تحریک کو جو طاغوت کے خلاف شروع ہوئی ہے سے لے کر اور آخری زمانے تک کہ جب اسلامی سارے فلسفے بیان کیے جا رہے ہیں، معاشرے کی بنیادی ساری ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے فلسفے کی صورت میں، فلسفے سے مراد ہے کہ نظریات کی صورت میں، اس وقت
ان کا ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ جب ہم بہت قریب ہیں، اور پھر ایک حقیقت میں بہت بڑی تبدیلی خود شہید کے افکار میں، اور اس کو محسوس کیا اس وقت زمانے کے لوگوں نے محسوس کیا۔ وہ کب ہوتا ہے؟ وہ جو آخری ملاقات پیرس میں، آخری سے ملاقات سے میری مراد یہ ہے کہ جب امام کا آخری وقت چل رہا ہے پیرس میں اور وہ شفٹ ہونے والے ہیں ایران میں، اس وقت ایک ملاقات ہے، شہید مطہری کی ایک ملاقات ہے خمینی بت شکن سے۔ واپس آنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا پایا؟ شہید نے جو جواب دیا، شہید نے کہا کہ میں نے 4 ایمان کے مجموعے کو دیکھا ہے، یعنی امام خمینی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ اب خمینی بت شکن کی تعریف کی جا رہی ہے، خمینی بت شکن کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہیں، خمینی بت شکن کو سمجھا رہے ہیں۔ دوست ہیں سب، جدوجہد کرنے والے، کامیابی کے ساتھ جو الحمدللہ اس زمانے میں بڑی بڑی قربانیاں دے رہے تھے۔ اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے خمینی یعنی کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے 4 ایمان کا مجموعہ دیکھا، 4 ایمان کا مجموعہ دیکھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا وہ جس انسان کو میں دیکھ کے آ رہا ہوں وہ اپنے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان کامل۔ کہا کہ وہ اپنے ہدف پر ایمان رکھتا ہے، پہلے دن سے جب اسٹیپ لیا تھا آج تک کوئی تزلزل نہیں آیا، اپنے ہدف پر ایمان رکھتا ہے۔ کہا تیسرا، کہا کہ اپنے راستے پر، یعنی اس ہدف تک پہنچنے کے جس راستے کو اپنایا اس پر ایمان رکھتا ہے۔ کہا اچھا چوتھا اپنی عوام پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ 4 ایمان کے مجموعے کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تو کہا پھر، کہا کہ اب کامیاب ہوئے ہی ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ناکامی ملے، ہو کامیابی کے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ شہید مطہری کہ جو الحمدللہ کافی حد تک معاشرے کو کافی موضوعات پر تیار کر چکے تھے، اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ کہا کہ جو جیسے میں کہتا ہوں کہ جو انقلاب کے انحراف کا زمانہ ہے، پہلا سال ہے وہیں کے انقلاب کا پہلا سال ہے، ابھی معاشرہ سازی ہو رہی ہے۔ معاشرہ سازی کا آغاز 2 انداز میں، ایک میں نے کہا وہی بنیادی نکات کہ جو انسان کی تربیت سے شروع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اجتماعی موضوعات میں داخل ہوتے ہیں، وہ ایک کام چل ہی رہا تھا۔ دوسرا مرحلہ خود اب اس اسلام کا پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے، جس میں ایک انقلاب آ گیا ہے، جس میں ایک حکومت اسلامی کا قیام ہے، جس میں ایک صرف حکومت جو ہے وہ ایک چھوٹے سے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اب اس کو اسلامی تعلیمی نظام بھی دینا ہے، مراد یہ ہے کہ اب اس کو اسلامی اقتصادی نظام بھی دینا ہے، مراد یہ ہے کہ اب اس کو ایک اسلامی قضائی نظام بھی دینا ہے، اس کو ایک معاشرتی نظام بھی دینا ہے۔ اب اس مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور شہید مطہری نے ابھی تک جو پھیلا ہوا کام تھا اب وہ کمپائل ہونا شروع ہو گیا۔ شہید مطہری کے انٹرویوز انقلاب کے فوراً بعد، آپ کو انشاءاللہ موقع ملنا چاہیے، آپ کو فارسی آنی چاہیے، آپ ان تمام موضوعات کو دیکھیں، سمجھیں کہ شہید مطہری نے اس وقت جب انقلاب آ چکا ہے، زیادہ تر ٹیلی ویژن انٹرویوز میں کس طریقے سے ان تمام نظاموں پر بات کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خمینی انقلاب تو لے آئے لیکن یہ رہے گا کھوکھلا، کیا مطلب یہ کہ اگر حکومتی نظام چاہیے ہوگا، دیکھیں معاشرے سازی کی بات ہو رہی ہے، معاشرہ سازی کی بات ہو رہی ہے، بنیادیں رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ جب ان کو حکومتی نظام چاہیے ہوگا یہ ہمارے پاس آئیں گے، یورپ اس طرح دیکھتا تھا۔ جب ان کو تعلیمی نظام چاہیے ہوگا یہ ہمارے پاس آئیں گے، جب ان کو قضائی عدالتی نظام چاہیے ہوگا یہ ہمارے پاس آئیں گے۔ چارہ ہی نہیں ہے، آپ نے کہاں اس پر تیاری کی، آپ کے پاس کہاں دوسرے لفظوں وہ سمجھتے یہ تھے کہ یہ سارے کام تو یونیورسٹیز کرتی ہیں، یہ سارے کام تو یورپ کی یونیورسٹیز کرتی ہیں، یہ سارے کام تو یورپین دانشور کرتے ہیں، یہ کسی اخوند سے، کسی عالم دین سے، کسی مولوی سے، کسی فقیہ سے یہ کب ہوگا کہ وہ کہے ایک ایسا معاشرہ بنا رہا ہوں، اسلامی معاشرہ، کہ جس کے اندر حکومت بھی ہماری ہوگی اور وہ اسلامی ہوگی، تعلیمی نظام بھی ہمارا ہوگا اور وہ اسلامی ہوگا، وہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے لیا جائے گا، اس ملک کے بقیہ سارے نظام بھی اسلامی ہوں گے۔ یہ امید نہیں تھی، لیکن جب شہید مطہری نے گفتگو شروع کی اور کہا کہ خالی معاشرے کی بات اس حد تک نہیں، خالی اسلام کو ضابطہ حیات کہہ دینا، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، اسے صرف نعرے کی صورت میں نہیں، قرآن ہر بات کا جواب دے گا، اہل بیت علیہ السلام نے سارے سسٹمز دیے ہیں۔ شہید مطہری اصل میں ان باتوں کو، یہ جو نعرے تھے، جو ابھی تک نعرے تھے، شہید مطہری اصل میں ان کا پیٹ بھرتا تھا۔ شہید مطہری اصل میں اس قابل تھے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ یہ جتنی باتیں بھی کہی ہیں ہم اس کو ثابت کریں گے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس کو ہم ثابت کریں گے۔ یہ وہ اصل موضوع اصل پہلو تھا جس پر کام شروع کیا۔ صحیح کہا آقا نے، اختلافات شروع ہو گئے کیونکہ بہت سارے علماء میں سے بھی بہت سارے لوگ
اور انٹلیکچوئلز میں بہت ہی زیادہ اس طرح کی تعداد پائی جاتی تھی جو بالکل اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ آقا ہم نے شاہ کو تو ہٹا دیا ہے، بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا مارکا، بہت بڑا مرحلہ طے کر لیا ہے، شاہ کو فارغ کر دیا ہے، اب کیا کریں؟ کہا کہ اب ایک جمہوری نظام بنائیں۔ تو کہا وہ تو ٹھیک ہے، وہ جمہوری نظام کہاں سے لائیں؟ یعنی ڈکٹیٹرشپ ختم کی ہے، یعنی بادشاہت ختم کی ہے، جمہوری نظام بنا دیتے ہیں، کہاں سے لائیں؟ اب یہاں سے وہ انٹلیکچوئل شروع ہوئے یا وہ کم فہم علماء شروع ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمہوری نظام تو دنیا میں اتنے سارے رائج ہیں، کہیں سے بھی لے لیتے، معاشرے کی تشکیلی تو دینی ہے، اس کے اندر جتنے بھی پہلو ہیں ان سوام کو ہم باہر سے لے لیتے ہیں، یہ تو سب بنا بنایا موضوع ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جو شہید مطہری نے آخری سال لڑی، شہید مطہری کا آخری سال، وہ اس جنگ، وہی جنگ لڑتے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اسی بات کے مخالف ہوں۔ اچھا، ایک عجیب صفت تھی، ویسے کبھی غصے میں نہیں دیکھا گیا، شہید مطہری عموماً بہت کم غصے میں آئے، بہت کم غصے میں آئے، لیکن آخری وقتوں میں اور خصوصاً اس طرح کے موضوعات میں کہ جب کوئی انقلاب میں کسی تحریف کی بات کرتا تھا، شہید مطہری نے کبھی تقیہ نہیں کیا۔ شخصیت کوئی بھی ہو، اس معاشرے میں اس کا مقام جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس ایرانی معاشرے میں انقلاب کے لیے اس کی کتنی خدمات کیوں نہ ہو، اس نے اپنا کتنا ہی بڑی قربانی انقلاب سے پہلے انقلاب کے بعد کیوں نہ دی ہو، اگر وہ منحرف ہے، اگر وہ انحراف لے کر آ رہا ہے، اگر وہ جس یہ انقلاب جن نعروں پر اور جن انشاءاللہ اسلامی صحیح خواہشات کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اگر کہیں کسی جگہ انحراف دیکھتے تھے تو شہید مطہری کا غصہ سنبھال نہیں پاتے تھے، لوگ سنبھال نہیں پاتے تھے، انہوں نے کسی شخصیت کو نہیں بخشا۔ وہیں کہ اس زمانے کچھ لوگوں کو برا بھی لگا کہ آقا آپ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، آپ کسی کو بھی نہیں بخش رہے، آپ ہر ایک کے خلاف کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انقلاب سے پہلے ہم سب ایک ایسے ماحول میں تھے کہ ہم تحمل کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری ڈائریکشن ہے کس طرف، ہم سب مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر گفتگو کیا کرتے تھے، اب وہ مسئلہ نہیں ہے، اب ایک قیادت ہے ہمارے پاس، ایک مرکزیت ہے، اب ہمارے پاس ایک انقلاب اسلامی ہے، اب ہمارے پاس ان سسٹمز کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت ہے۔ اگر اس وقت ہلکا سا بھی انحراف آ گیا تو یہ آتے زمانے میں رہتی دنیا تک جب تک کہ کام ہو رہا ہے یہ ہمارے نقصان دہ ہوگا۔ اگر ایک بنیاد بھی غلط پڑ گئی، ایک اینٹ بھی غلط رکھ دی گئی، تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس میں کوئی تغیر نہیں۔ اور آخری کا سال سارا ان لوگوں سے، زیادہ تر ان لوگوں سے مقابلے میں گزرا کہ جو اس انقلاب کو منحرف کرنا چاہتے تھے، یہ آخری سال گزارے جس میں آپ نے دیکھا گروہ فرقان باہر کے لوگ نہیں تھے، منافقین نہیں تھے، وہابی طبقہ نہیں تھا، اسلام کو بقول یہ دعویٰ تھا کہ آپ نے صحیح سمجھا ہے، لیکن انحراف تھا فکر میں، وہیں کے انقلابی تھے، اسلامی تھے، اور کہیں کہیں اپنے آپ کو حزب اللہ بھی کہتے تھے، اور لفظ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کے نام پر رکھا تھا، فرقان، حق اور باطل کا فرق۔ اور انہوں نے گولی چلائی شہید مطہری پر، اس اکبر گودرزی نام تھا اس انسان کا کہ جس نے وہ گولی چلائی، اس کو بعد میں جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد شہید مطہری کی کتابیں اس کو دے دی گئیں، کہا کہ تمہیں پھانسی تو ہونی ہے، تمہیں تو ٹانگا ہی جائے گا، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، پڑھو ان کتابوں کو پڑھو اور ہمیں وجہ بتاؤ کہ تم نے اس بندے کو کیوں شہید کیا، کیوں مارا تم نے اس کو۔ اس نے ان ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، اور پھر بعد میں 2-3 باتیں اس نے کہیں، اس نے کہا بھائی کتابیں پڑھ لی، میں سمجھ میں آ گیا کہ بہت غلط کام مجھ سے ہو گیا، بہرحال اپنے دامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کہا مارا کیوں؟ کہا کہ ہماری سمجھ میں بات آئی تھی کہ جس انداز میں یہ بات کرتے ہیں ہمیں 2-3 باتیں بڑی عجیب لگتی تھیں ان کی۔ ایک یہ ہے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تلوار اٹھاؤ، ہم کہہ رہے ہیں مسلح جدوجہد کرو، ہم کہہ رہے ہیں ہلکا سا بھی کسی کا انحراف ہے تو اس کی گردن اڑا دو، انقلابی نظریات۔ شیخ مطہری کہتے تھے کہ نہیں، اس طرح سے نہیں، اب کیونکہ انقلاب آ چکا ہے، اگر کسی بڑی سطح پر انحراف ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، چھوٹی سطح پہ عوام کے درمیان انحراف ہے تو ان کو سمجھانا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم یہ سمجھے تھے کہ اب تو انقلاب آ چکا ہے، اب ہر ہاتھ پہ تلوار ہونا چاہیے اور ہمیں کسی کو بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور شیخ مطہری جو ہے نا وہ ہم کو روکتے رہتے تھے۔ چلو ایک بات، دوسری بات کیا تھی؟ کہا ہمیں ایسا لگا کہ جیسے یہ کہیں نہ کہیں شاہ سے بھی رابطے میں، ارے بھائی وہ شاہ والا رابطہ کیسے تمہیں سمجھ میں آیا کہ شاہ سے بھی رابطے میں؟ کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھا کرتے تھے، ہمیں یہ دکھایا جاتا تھا کہ ان کی جو روش ہے سلو چلنے کی، وہیں کہ نہیں تھی،
سلو سلو چلنے کی روش ہے، اس میں یہ چاہتے ہیں کہ جو شاہ کے لوگ ہیں ان سب کو مارا نہ جائے، ان کو باقی رکھا جائے، جو جرنیلز ہیں، جو فلاں ہیں، جو ہیں، اگر وہ انہوں نے کہا بھائی کہاں سے یہ بات، یہ کہاں سے تم نے اس طرح کی باتیں لی، کہاں سے اس طرح کی نظریات لیے؟ تو کہا کہ وہ جو اس طرح سے رافت اسلامی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور چھوڑ رہے تھے لوگوں کو، چلیے دوسری دلیل دی۔ تیسرا کیا ہے جو بہت ہی احمقانہ تھی، اور وہ کہا کہ شریعتی کے مخالف تھے۔ یہ اکبر گودرزی کی 3 دلائل موجود کتابوں کے اندر ابھی بھی موجود، جہاں اس نے اعترافات کیے ہیں۔ کہا کہ یہ تمہیں کیسے پتہ شریعتی کے مخالف تھے؟ کہا کہ یہ مسلسل جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جس میں جو شہید بقول ان کے کہ شہید شریعتی کے افکار کے مخالف لگتی تھی۔ کہا کہ یہ بات نہیں ہے، بڑا بنیادی سا ایک نقطہ ہے جو بھی یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ وہ انحراف تھا کہاں ان 2 فکروں میں۔ ایک فکر انحراف منحرف تھی لیکن بظاہر اپنے آپ کو انقلابی، بظاہر اپنے آپ کو اسلامی، بظاہر بہت کٹر قسم کے لوگ، اور وہ جو شہید مطہری کے ماننے والے تھے جس فکر کے مطابق وہ چل رہے تھے۔ ابھی اس کا وقت نہیں کہ ہم اس کو بیان کریں، ان 2 فکروں کو الگ الگ بیان کریں۔ خوب آخری وقتوں میں اپنے لوگوں کے ہاتھوں یہ بندہ خدا شہید ہو گیا، اور خمینی بت شکن نے کہا کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس منطق ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں، تم سوائے ٹیررزم کے، تم آخری میں سوائے کہ بھائی یہ فزیکلی اس کو حذف کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کے علاوہ تمہارے پاس اب کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہو خلاصہ کر اپنی بات کا جو ختم ہو گئی ہماری بات، شہید مطہری جب خمینی نے کہا کہ انقلاب آئے گا تو سیدھی سی بات ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلامی انقلاب آئے گا۔ جب یہ اسلامی انقلاب آئے گا تو اس معاشرے کو ضرورت پڑے گی سسٹمز کی، جب اس سسٹمز کی ضرورت پڑے گی تو وہ کہاں سے لائیں گے؟ شہید مطہری جب آخری وقت میں شہید ہو رہے تھے، یعنی جب شہادت ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ اس آئین ساز کمیٹی کے ممبر تھے۔ کون سی آئین ساز؟ یعنی جو اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین بنا رہی تھی، جسے وہاں پر ایران کے اندر قانون اساسی کہتے ہیں، یعنی جو ملک کا آئین بنا رہی تھی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ شہید مطہری اپنے طور پہ جو کام کر چکے تھے، جو باتیں کر چکے تھے، جو سسٹمز دے چکے تھے، اب آہستہ آہستہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آیا ہوا تھا، اور شہید مطہری بہت تیزی سے امپلیمنٹ کر رہے تھے۔ اس لیے دشمن کو سب سے زیادہ بری شخصیت یہی لگی۔ انقلابی شخصیات میں سب سے پہلے جو بندہ شہید ہوا، یعنی بہشتی سے پہلے، یعنی ڈاکٹر مفتح سے پہلے، یعنی جو بڑے بڑے لوگ انقلاب کے بعد شہید ہوئے، ڈاکٹر مفتح سے پہلے، یعنی باہنر اور رجائی سے پہلے، جو سب سے پہلے انہوں نے بندہ شہید کیا، جو بہرحال بظاہر گولی چلانے والے فرقان تھے لیکن پیچھے استعماری طاقتیں تھیں جو آسانی سے بیوقوف بنا لیتی ہیں۔ یعنی اگر اسلام کے جذباتی پہلو کے ساتھ آپ اس معاشرے میں کام کر رہے ہیں اور اس کے عقلی پہلو، اس کے تربیتی پہلو اگر آپ اس سے آگاہ نہیں ہیں اور آپ نے تربیت نہیں کی ہوئی ہے تو بہت آسانی سے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ استعمال ہوئے۔ خوب شہید مطہری کہ جنہوں نے اس نظام کو، اس سسٹم کو، اس معاشرے کو کہ جسے ابھی تک صرف لوگوں نے پڑھا تھا کہ اسلام ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے تمام پہلوؤں پہ کام کرنے کے بعد جب اس کو امپلیمنٹ کا، اور وہ بہترین وقت تھا، اپنے آپ کو وقف کیا تھا، 1 سال بھی نہیں رہ پائے، پہلے ہی سال تھا کہ شہادت مل گئی۔ جب اس پر عملی کام شروع کیا تو یہ دشمن کو بہت برا لگا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کے ہی کاموں کو جب بہشتی نے آگے بڑھانے کی کوشش کی تو استعمار کو بہت برا لگا، ان کا بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جب دیکھا کہ اب وہ بات 2-4 لوگوں میں نہیں رہ گئی، یہاں تو بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، اب وہ سب مل کے اس معاشرے کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں، تو کہا بھائی جنگ مسلط کر دو، اور جنگ مسلط ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ پر ہم اسلامی معاشرے کو، ایران کے اس انقلابی اور اسلامی معاشرے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ وہاں پر نہیں پہنچا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہاں پر نہیں پہنچا۔ لیکن دوسرے 2-3-4 باتوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ پہلی بات، اس کو اس کے ابتدا سے ہی وہ شخصیات، وہ مفکرین، وہ دانشور، وہ ٹیلنٹ کہ جس نے اصل میں اس کو پہنچانا تھا، ان سب کو پہلے 1-2 سالوں میں ہی شہید کر دیا گیا۔ اگلا مرحلہ جنگ مسلط کر دی گئی۔ خمینی کہتے تھے، خمینی بت شکن نے فرمایا یونیورسٹیز بند کر دو، اگر یہی استعماری نظام اور کورس پڑھانا ہے تو پھر انقلاب کیوں برپا کیا تھا؟ اس یونیورسٹیز کو بند کر دو۔ آپ کو معلوم ہے ایرانی معاشرے میں 1.5-2 سال ایران کی یونیورسٹیز بند رہیں، ایران کا سسٹم ایجوکیشن ختم بند ہو گیا تھا،
لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ 30 سال بھی بند رہنا تھا. بہت تیزی سے سلیبس بننا تھا, ڈیزائن ہونا تھا, ان شخصیات نے کرنا تھا اور اس کا امپلیمنٹ ہونا تھا. انقلابی سطح پہ اور انقلابی روش سے کام ہو رہا تھا, لیکن دشمن نے جنگ مسلط کر دی. اور جب کسی جگہ کسی معاشرے میں جنگ شروع ہو جاتی ہے نا, تو پھر مجبوراً سسٹم دوبارہ سے پلٹایا گیا, کہا کہ چلے ٹھیک ہے ابھی پڑھائیں مجبوراً, کیونکہ ابھی جنگ لڑنی ہے. اور یہ 8 سال کی جنگ ابھی ختم ہوئی ہے. اقتصادی پابندیوں سے ابھی ہم چھوٹے نہیں. داخلی اختلافات ختم ہوتے نہیں کہ آپ کے سامنے اس وقت استعمار جس طریقے سے ایران کے مختلف ایشوز کو بہانہ بنا کے جس طرح سے ایران کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے اور آپ باہر والوں کو بھی پریشان کیے ہوئے ہے. تو یہ ایک 35 سال ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا, میں 35 سال کسی ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے بہت زیادہ نہیں سمجھتا. یہ بہت کم ہے بھائی, کہ اگر سارے وسائل دیے جائیں, آزادی دی جائے, ساری شخصیات زندہ ہوں, تب تو ہو سکتا ہے 35 سال میں ہم کوئی بہت بڑا نظام اور سسٹم دے دیں. لیکن جب ہم کہیں کہ شخصیات بھی نہیں رہیں, ہم کہیں کہ جنگ بھی مسلط ہوئی, ہم کہیں اقتصادی پابندیاں بھی لگی ہوں, اور ہم کہیں کہ اندر بھی منافقت ہوتی رہی ہو, مسلسل ہوتی رہی ہے, اور اس کے بعد آپ چاہیں کہ وہ آئیڈیل معاشرہ کہ جو شہید مطہری چاہتے تھے, وہ آئیڈیل معاشرہ جو خمینی بوتشیکان چاہتے تھے, اب وہ وجود میں آ جائے, تو ایسا نہیں ہے. بہرحال اس علم کو جو شہید مطہری نے بلند کیا, وہ علم کے جسے الحمدللہ ڈاکٹر بہشتی نے اپنے ہاتھ میں رکھا, وہ علم کے جو راجائی اور باہنر لے کے بڑھ رہے تھے, ابھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ رہبر معظم کے ہاتھ میں. اور یہ بہت بڑی ٹیم کے ساتھ نہیں, یعنی اس طرح کی باشعور ٹیم کی جو خمینی کو اپنے ابتدائی انقلاب میں ملی تھی, اس طرح کی بہت بڑی باشعور ٹیم کے ساتھ نہیں, لیکن کچھ چند لوگوں کے ساتھ. بھائی کہ ان کے زمانے کی مشکلات امام کی زمانے کی مشکلات سے کہیں زیادہ ہیں, استعمار کی طرف سے بھی اور اندر سے بھی. لیکن خدا کا شکر ہے پھر بھی جس اسلامی معاشرے کی تشکیل ہم ابھی محسوس کر رہے ہیں, جس طرف جا رہے ہیں, رہبر معظم کی باتوں میں وہ چیزیں موجود ہیں. الحمدللہ آہستہ آہستہ سسٹم بھی بن جائے گا. جب بات ہوتی ہے تو پھر نظام بھی بنتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہی خواب, وہی خواہشات یا وہی افکار کہ جو شہید مطہری نے اس اسلامی معاشرے کے لیے بیان کیے ہیں, امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ 5 سال تو نہیں لیکن 10 سالوں کے بعد اگر کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا تو آپ اس ایرانی معاشرے پر اس کو محسوس کریں گے. بہت شکریہ, زحمت کی معذرت. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا کسی اور موضوع پہ دوبارہ گفتگو کریں گے. درود پڑھ دیں محمد والے.